یاد رکھیں، جس گھر میں قرآن زندہ ہو وہاں دل زندہ ہوتے ہیں۔ جس قوم کا قرآن سے تعلق مضبوط ہو دنیا بھی اس کے قدم چومتی ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ آج سے ہم ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ سفر ہے درس قرآن کا سفر۔ ذرا ایک سوال اپنے آپ سے پوچھئے، اگر کسی کے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود ہو، بڑا گھر ہو، بہترین گاڑی ہو، اعلیٰ تعلیم ہو، اچھی ملازمت ہو، لیکن اسے یہ معلوم نہ ہو کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، تو کیا وہ حقیقی سکون پا سکتا ہے؟ کیا وہ حقیقی سکون حاصل کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف پیدا نہیں کیا بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب بھی نازل فرمائی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن صرف تلاوت کرنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کا دستور ہے۔ یہ صرف مسجد کے لیے نہیں بلکہ گھر، بازار، عدالت، اسکول، کالج، دفتر، تجارت اور سیاست، زندگی کے ہر شعبے کے لیے اللہ کی ہدایت ہے۔ آج انسان معلومات کے سمندر میں کھڑا ہے لیکن ہدایت کی پیاس میں بھی مبتلا ہے۔ خبریں بہت ہیں لیکن سچائی کم ہے، رابطے بہت ہیں لیکن محبت کم ہے، وسائل بہت ہیں لیکن سکون کم ہے۔ وجہ صرف ایک ہے کہ ہم نے اپنے رب کی اس کتاب سے تعلق مضبوط کرنے کے بجائے اس سے تعلق کمزور کر لیا ہے۔ قرآن ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، اپنے آپ سے ملاتا ہے، ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنا سکھاتا ہے۔ آج سے ہم یہ وعدہ کریں، یہ عہد کریں کہ ہم قرآن کو صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھیں گے بلکہ سمجھنے کے لیے پڑھیں گے، اس پر غور کرنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی نیت سے پڑھیں گے۔ یاد رکھیں، جس گھر میں قرآن زندہ ہو وہاں دل زندہ ہوتے ہیں۔ جس قوم کا قرآن سے تعلق مضبوط ہو دنیا بھی اس کے قدم چومتی ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔